سن لی تو باپ کی جنگ بھی سن لی جائے. ایک جملہ مولا عباس کے لیے کہوں پھر مولا علی کی طرف آتے ہیں. تاریخ میں دو بڑے دھوکے ہوئے. تاریخ میں دو بڑے دھوکے ہوئے. ایک شب ہجرت میں دھوکا ہوا، ایک جنگ صفین میں. ہم ذہن ایک جنگ صفین میں ہوا اور ایک شب ہجرت میں. شب ہجرت میں علی پر نبی کا دھوکا ہوا اور صفین میں عباس پر علی کا دھوکا ہوا. لیکن بڑا آہستہ جملہ کہوں گا اور آپ کی سمجھ بیدار ہے تو انشاءاللہ جملے قدر کر لیں. صفین میں علی پر عباس پر علی کا دھوکا. تلوار عباس نے چلائی، لوگوں نے سمجھا علی. شب ہجرت سوئے علی، لوگوں نے سمجھا نبی. لیکن ایک جملہ کہہ دوں، دن میں دھوکا ہونا بڑا مشکل ہے، رات میں دھوکا ہونا بڑا آسان ہے. عباس پہ دھوکا علی کا دل میں ہوا، علی پہ دھوکا نبی کا رات میں ہوا. ماشاءاللہ آپ کا جملہ پہنچ گیا. تو لہٰذا یعنی جیسا نبی نے اللہ سے علی مانگا ویسا علی مل گیا، نبی جیسا مل گیا. نبی تو پوری رات کفار کھڑے رہے، اور جیسا علی نے عباس مانگا اپنے جیسا تو عباس کو علی جیسا مل گیا. تو لہٰذا جب عباس ایسے ہیں، جب بیٹا ایسا ہے پھر باپ کیسا ہے. میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کرتا چلوں کہ جنگ خیبر کی طرف انشاءاللہ آ جائے تاکہ بچے بھی ہمارے جنگ سے واقف ہو جائیں. ایک صاحب کا جملہ ہے کہ جب سے مجلسوں میں جنگیں پڑھنا بند ہو گئی بچے بزدل ہونے لگے. تو لہٰذا جنگیں پڑھی جائے تاکہ ان کی شجاعت کی برکت سے قوم کے بچے شجاع رہیں. بدر میں بھی آپ دیکھیں مولا علی نے جو ہے وہ جو بھی مقابلے میں آیا اسے فنار کیا، اور بدر میں علی کی شکل میں فرشتوں نے جنگ کی. ہر بھاگنے والا یہ کہہ رہا تھا علی نے ہمیں مارا. توجہ فرما رہے. احد میں ہلکی ہلکی جھلک دکھاتا چلو. احد میں کیا ہوا؟ مولا علی نے تلوار چلائی. جب ذوالفقار آئی نا تو ذوالفقار جب آئی تو اس انداز سے ذوالفقار چل لی تھی کہ ملک الموت بھی پریشان ہو گیا. ملک الموت کہنے لگا ذوالفقار سے آہستہ چل، رک کے چل، تھم کے چل. تو چل رہی ہے، کاٹ رہی ہے. کہ تیرا کام روح قبض کرنا، تو روح قبض کر لے. کہ تیرا کام جو ہے ذوالفقار آسان ہے، میرا کام مشکل ہے. اب مشکل کیسے ہے؟ کہ تو مار کے ایک طرف ہو جاتی ہے، اور جو علی کی تلوار سے مرتا ہے میں پوری دنیا میں اس کا باپ تلاش کرتا ہوں. ضرب کے سامنے جو آ جاتا ہے میں تلاش کرتا ہوں اس کا باپ کو، تو ملا کر کے ایک طرف ہو جاتی ہے اور میں تلاش کرتا پھرتا ہوں. تو اسی جنگ میں احد میں جو ہے وہ ذوالفقار نازل ہوئی. پھر خندق آ گئی. خندق میں کیا ہوا؟ خندق میں عمرو جو ہے مقابلے پہ آیا اور آ کر اس نے نبی کے خیمے پہ نیزہ نصب کر کے کہا حل من مبارز ہے کو میرے مقابلے میں آئے. ٹھیک ہے. نبی نے کہا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. اب آپ دیکھیے خلق عظیم پر فائز پیغمبر کہہ رہا ہے کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے. سرکار آپ کے اوپر بڑھیا کوڑا ڈالتی تھی، آپ نے پلٹ کے کچھ نہ کہا. لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ نے پلٹ کر کچھ نہ کہا. لوگوں نے آپ کی پشت پر غلاظت رکھی، آپ نے پلٹ کر کچھ نہ کہا. لوگوں نے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی، آپ نے پلٹ کر کچھ نہ کہا. اس نے اپنا مقابل مانگا. پہلوان کا مزاج ہوتا ہے وہ اپنا مقابل مانگتا ہے. تو آپ نے کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ کہ اگر مقابل مانگتا تو جملہ نہ کہتا اس نے میرے در پہ آگے گستاخی کی تو میں نے آج ہی قانون بنا دیا جو بھی در عصمت پر گستاخی کرے گا. ماشاءاللہ میں نے روز پلی قانون بنا جو بھی در عصمت پر گستاخی نظر رسالت میں کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. اصحاب رسول پر ایسا سناٹا جیسے ان کے سروں پہ طائر بیٹھے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. پیغمبر نے کہا ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے؟ ایک دفعہ کا کوئی نہ اٹھا. علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. پہلے تم بیٹھ جاؤ. پھر کہا ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے؟ پھر کوئی نہ اٹھا.
پھر علی اٹھ گئے، لبیک یا رسول اللہ، علی تم بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا پیغمبر نے ہے کوئی جو عمر کے مقابلے میں جائے، مر جائے تو جنت ہے، اور اگر مار دے تو غازی ہے کوئی جو جائے مقابلے میں؟ کوئی نہ اٹھا۔ ایک جملہ کہہ دوں مسلمانوں، پیغمبر تو اٹھا رہے تھے جب وہ خود نہ اٹھ سکے، یعنی جو پیغمبر کے اٹھانے پہ نہ اٹھے تمہارے اٹھانے پہ اٹھیں گے۔ اب پھر جو مولا لے گئے، مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ حاضر ہوں، کہ مجھے پتا تھا علی تم ہی جاؤ گے لڑنے کی، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے مولا علیہ السلام آئے، عمر نے پوچھا من انت، کون ہو تم؟ یعنی خندق بنے تھی نا، خندق کسی نے بنا دی کیونکہ پورے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، تاکہ یہ مثلاً جو ہے لشکر کفار، اس میں یہودی بھی شامل تھے اور کفار قریش بھی شامل تھے، تاکہ مسلمانوں پہ ایک ساتھ حملہ نہ کر سکے۔ نہ جانے کس تنگ دل نے خندق کو تنگ کر دیا کہ یہ پار کر کے آ گیا، اور آخر بھی کہا ہے کہ جب میرے مولا آئے تو انہوں نے پوچھا من انت، کون؟ کہا انا علی ابن ابی طالب، کہ مجھے ابو طالب کا بیٹا علی کہتے ہیں۔ کہا میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا۔ کہا کیوں جنگ نہیں کرو گے؟ کہا اس لیے کہ دور جہلیت میں ابو طالب میرے دوست تھے۔ جسے جملہ کہا، علی کی پیشانی پہ جلال کے آثار نمودار ہوئے، اور فوراً کہا لا صداقت بین الکفر والایمان، بکتا کیا ہے کفر و ایمان میں دوستی کیسی؟ بکتا کیا ہے کفر و ایمان میں دوستی کیسی؟ تو جس کے ایمان کی گواہی کل ایمان دے اسے علی ابو طالب کہتے ہیں۔ ابو طالب نے گواہی دی، کیا دی کہ کفر و ایمان میں دوستی کیسی؟ اب عمر نے کہا اچھا پھر آجاؤ مقابلے میں۔ میرے مولا نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم 3 باتوں میں ایک بات مان لے تو جو آپ تمہارے مقابلے میں آتا ہے۔ کہا بالکل صحیح سنا۔ مولا نے کہا کلمہ پڑھ لے۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مولا نے کہا میرے مقابلے چلے جا۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا تو گھوڑے پہ ہے، میں پیدل ہوں، گھوڑے سے اتر جا۔ کہا یہ ہو سکتا۔ تو اس نے پہلے گھوڑے کی پیروں کاٹا غصے میں آ کے اپنا روب دکھانے کے لیے۔ تو اب جب مولا علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، بہت دیر تک رد و بدل ہوتی رہی۔ پھر مولا نے جو ہے وہ تلوار سے ایک وار کیا، اس کے پہلے پیر کاٹے۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں مولا نے پیر کاٹے، ورنہ علی کے 2 وار تھے، سر پہ وار کرتے تھے 2 حصے میں ہو جاتا، یا شکم پہ وار کرتے 2 حصے میں ہو جاتا تھا۔ یہ پیر پہلی جنگ میں اپنے دشمن نے کاٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جانور کے پیر کاٹے، اللہ کی مخلوق کے پیر کاٹے، تو اس کے پہلے پیر کاٹے، پھر اس کے سینے پہ سوار ہوئے۔ اس نے لعاب دین پہ کہا، مولا علی جو ہے وہ اتر گئے فوراً۔ ادھر اصحاب جنگ دیکھ رہے تھے، اور اسی جنگ میں رسول اللہ نے کہا تھا جو علی کی فتح کی خبر سنائے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ تو سب کی نگاہ علی کی تلوار پہ تھی، تلوار کب چلے، عمر کا سر کب کٹے، اور ہم پیغمبر سے جنت لے لے۔ اب جیسے علی علیہ السلام سینے عمر سے اترے تو کسی نے کہا رسول اللہ دیکھو علی کو کتنا اچھا موقع مل گیا تھا، اور علی تو اتر گئے دشمن کے سینے سے۔ کہا وہ علی ہیں؟ جب آ جائے تو علی سے پوچھ لینا، توجہ ہے نا۔ پھر اس کے بعد مولا کچھ ٹائلر، پھر جو سر کاٹا عمر کا۔ اب سلمان جو ہے رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے، یہ لوگ جب عمر کا سر کٹ گیا دوڑتے آئے تاکہ جنت کی بشارت لے لے، دوڑتے دوڑتے ہانپتے کانپتے رسول کی طرف آ رہے تھے۔ سلمان نے کہا رسول اللہ مبارک ہو، علی فاتح ہو گئے، فاتح ہو گئے۔ یہ بھاپتے کانپتے گیا رسول اللہ علی فاتح ہو گئے، جنت دے دیجئے۔ علی نے عمرو کو مار دیا، جنت دے دیجئے۔ کہ جنت تو سلمان لے گیا، کہ سلمان تو خندق کے میدان میں گیا ہی نہیں۔ کہ اس سے پوچھو کہ سلمان تم تو رسول کے پاس بیٹھے، تم تو گئے نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا علی فاتح ہو گئے؟ کہ تمہاری رفتار نے بتایا، تمہاری رفتار نے بتایا، پتا چلا دوڑنا ہر جگہ کام نہیں آتا۔ سلام محمد۔ اسی جنگ میں مولا کو کل ایمان کا لقب ملا، کل ایمان۔ اور اسی میں جب مولا نے اس کا سر کاٹا تو رسول نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل برابر نہیں ہے۔ ثقلین میں جن و انس کی عبادت ہے، یعنی جن و انس کی عبادت ترازو کے ایک پلے میں رکھو، علی کی ایک ضربت کو رکھو، جب وزن کرو تو ضربت کا وزن زیادہ ہے۔
یہ تو خندق کی ضربت ہے، خیبر کی کیا ہوگی، حنین کی کیا ہوگی، صفین کی کیا ہوگی، جمل کی کیا ہوگی. اور جب علی کی ضربت ایسی ہے پھر علی کے سجدے کہاں جائیں گے، علی کے رکوع کہاں جائیں گے، علی کے روزے کہاں جائیں گے، علی کا حج کہاں جائے گا، علی کی زکوٰۃ کہاں جائے گی. یعنی جب ایک ضربت میں ساری عبادتیں ہلکی پڑ جائیں، ساری ثقلین کی عبادت ایک طرف اور ضربت کا وزن ایک طرف، یہ برابر نہیں ہے. افضل ہے افعل کے وزن پہ. جیسے اکبر کسے کہتے ہیں؟ کبریائی کی آخری حد کا نام ہے اکبر، فضیلت کی آخری حد کا نام ہے افضل. یعنی ساری عبادت ایک طرف، علی کی ضربت ایک طرف، یہ برابر نہیں ہے، یہ افضل ہے. تو جب ایک ضربت ایسی ہے، پھر علی نے جو زکوٰۃ دی ہے، جو جہاد کیا ہے اور جو جنگ لڑی ہے، اس عبادت کا کیا ثواب ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. ہم مولا علی جب خیبر میں پہنچے 39 دن تک لشکر جاتا رہا اور ناکام ہو کے آتا رہا. اللہ نے کہا نادے علی مظہر لجائی تجد ہو اون لکا فی النوائی اللہ ہم و غم سینجلی بولایت کا یا علی یا علی یا علی. نبی پکار اس علی کو کہ جو مظہر عجائب ہے. نادے یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا پکار اس علی کو کہ جو مظہر عجائب ہے. امر جو ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ نماز پڑھیے، وآتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ نکالیے. یعنی اللہ جب قرآن میں امر کرتا ہے تو واجب ہوتا ہے نا. تو مشکلوں میں علی کو پکارنا کیا ہوا؟ نہ بات نہیں پہنچی، جملہ آپ کے سروں سے اتر گیا. جو لوگ کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہو، یا علی مدد نہ کہو، کیوں نہ کہو کہ یا علی مدد کا نبی نہ دے. پیغمبر نے یا علی کہا کہ نہیں کہا؟ اللہ نے کہلوایا، نبی نے کہا. تو مشکل میں یا علی مدد کہنا سنت خدا بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے. تھوڑی توجہ تاکہ اپنے موڈ میں آ جاؤں اور آپ کو سنا دوں جنگ خیبر. توجہ فرما رہے نا، پھر نہ جانے کب آنا نصیب ہوگا آپ کی سرزمین پر، خدا ہی بہتر جانتا ہے. وہ سن لیجیے ناد علیت پکار اس علی کو کہ جو مظہر عجائب ہے. مظہر عجائب کسے کہتے ہیں؟ عجائب عجوبے کی جمع، یعنی جو عجوبوں کو ظاہر کرنے والا ہے. اس کا ترجمہ کرو جو ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے. سورج کا ڈوب کے نکلنا ناممکن ہے، علی چاہے تو ممکن بنا سکتا ہے. مردے کا زندہ ہونا ناممکن ہے، علی چاہے تو ٹھوکر مار کے زندہ کر سکتا ہے. ستارے کا زمین پہ آنا ناممکن ہے، علی چاہے تو زمین پہ آ سکتا ہے. توجہ فرما رہے نا، پکار اس علی کو جو مظہر عجائب ہے. تجد ہو اون لکا فی النوائی. میرے نبی جب تو علی کو پکارے گا نا، تجد ہو تو علی کو پائے گا، اون لکا اپنا اون پائے گا، لکا اپنے لیے مدد پائے گا. اب وہ جو قرآن میں جملہ پڑھا اسے دوران نہیں کہ اون کسے کہتے ہیں، توجہ نا، اون لکا. یہ جو لام آتا ہے عربی میں یہ ہوتا ہے ملکیت کے اوپر، ملکیت کی دلالت کرتا ہے. کہا جائے المال لزید، مال زید کے لیے، البیت للہ، گھر اللہ کے لیے، یعنی گھر کا مالک کون ہے؟ اللہ. ایسے لکا یعنی علی کو پائے گا تو اپنے لیے ملکیت. پتہ چلا علی ملکیت ہے پیغمبر کی. یا علی مدد کہنا ملکیت ہے پیغمبر کی، پیغمبر کی ملکیت ہے. تجد اون اللہ کا فی النوائی، تمام مصیبتوں میں. اللہ ہم و غم، ہم اور غم کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں باطنی مصیبت کو، آدمی ٹینشن میں فکر میں، اسے بولتے ہیں ہم. غم بولتے ہیں ظاہری مصیبت کو، یعنی علی کو پکارو تمہاری ظاہری اور باطنی مشکلیں سب حل ہو جائیں. جب پیغمبر کی ہو رہی آپ کی نہیں ہوگی، جب رسول کی ہو رہی امت کی نہیں ہوگی. ایک فرق یہ ہے ہم اور غم میں، ہم کہتے ہیں آنے والی مصیبت کو اور غم کہتے ہیں موجودہ مصیبت کو. یعنی علی کو پکارو آنے والی مصیبت بھی ٹل جائے گی، جو موجود ہے وہ بھی ٹل جائے گی. جو فرما رہے نا تجد اون اللہ کا فی النوائی کل ہم و غم سینجلی بے ولایت کا. اس میں جو کہتے ہیں سینجلی بے عظمت ہے کہ یا اللہ، بے نبوت ہے کہ یا محمد، جملہ اضافی ہے، ناد علی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، سینجلی بے ولایت کا، ان قریب علی تیری ولایت سے پیغمبر کے ہم و غم دور ہو جائیں گے.
یہ جو میں نے کہا نا یہ نادلی میں نہیں، یہ بسمت ہے کہ اللہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ کلام کرنے والا اللہ، جس سے گفتگو ہو رہی پیغمبر، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ کہا جائے بسمت ہے کہ اللہ تیری عظمت سے، تو اللہ خود کہے گا اللہ تیری عظمت سے۔ یہ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ بسمت ہے کہ یعنی تیری عظمت سے، تو اللہ خود کہہ رہا تیری عظمت سے، اللہ کسے کہہ رہا تیری عظمت سے؟ کہ نبوت ہے کہ تیری نبوت سے۔ اگر نبوت پیغمبر سے خیبر فتح ہو جاتا تو علی کو پکارنا کیسا؟ سین جلی ولایت کا علی تیری ولایت سے نہیں۔ اب تھوڑی اگر توجہ ہے، اگر میرا جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس ہوگا۔ ابھی بات چل رہی تھی غائب کی، نبی پکار علی کو، جو مظہر عجائب ہے، غائب کی ضمیر ہے نا، ابھی علی نہیں ہے نا، علی مدینے میں جنگ خیبر میں ہو رہی۔ توجہ فرمائیے گا، یہ بڑی اہم گفتگو میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ تاجد ہو جب آپ اس علی کو پکاریں گے تو آپ اس علی کو اپنا مددگار پائیں گے تمام ہم و غم میں۔ تو ابھی ضمیر غائب کی تھی نا، وہ علی جو مظہر عجائب ہے، وہ علی جو ہم و غم کو دور کرنے والا ہے۔ پھر کہا بے ولایت کا علی تیری ولایت سے، یہ تیری کہاں سے آ گیا؟ گفتگو کرنے والا اللہ، جس سے گفتگو ہو رہی نبی، یہ فوراً حاضر کی ضمیر۔ مثلا ایک مثال دے دوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائے۔ مولانا ساجد صاحب، ٹھیک ہے نا، میں کہوں ساجد صاحب بہت باخلاق ہے، بہت محبتی ہے، ٹھیک ہے، ابھی غائب ہے نا وہ، ان کی باتیں کر رہا ہوں، بہت مثلا باخلاق ہے، محبتی ہے، اور بہت ہی مجلسوں کا خیال رکھنے والی، ساری چیزیں ان کی تعریف میں کہوں۔ اور جیسے مجلس میں آ جائے وہ قبلہ آپ ہی کی تو بات کر رہا تھا میں، یعنی بھی جو غائب کی بات تھی وہ حاضر میں ہو گئی۔ جیسے ابھی باتیں چل رہی تھی، ابھی سلسلہ ٹوٹا نہیں تھا، فوراً کا قبلہ میں آپ ہی کی بات کر رہا تھا، تو ادھر اللہ کہہ رہا تھا پکار علی کو، ادھر نبی نے سوچا اور علی آ گیا۔ پیغمبر تے مخاطب جن سے خطاب ہو رہا تھا، تو مخاطب تو بدلا نہیں، مخاطب بدل گئے۔ پھر کہا کہ بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی، یہ قرآن نہیں ہے نادلی نہ حدیث ہے، اسے بولتے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا وہ کلام جو قرآن میں نہ ہو، جس میں الفاظ نبی کے ہو، معنی اللہ کی طرف سے، اسے بولتے حدیث قدسی، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ نے کہا بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی، علی تیری ولایت سے، علی تیری ولایت سے ہم و غم دور ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک دفعہ نہیں کہا، 3 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا یا علی۔ ارے اللہ 3 دفعہ یا علی کہے، ہم ایک دفعہ بھی نہ کہے۔ یا علی کہنا ہے کس کی سنت؟ اللہ کی۔ اور اللہ نے فرمایا حدیث قدسی بھی، ان اللہ خلق حلقتاً علی کل باب الجنت، اللہ نے ایک زنجیر پیدا کی ہے جنت کے تمام دروازوں پر، ہے لٹکی ہوئی زنجیر ہے، من الیاقوت الاحمر ہے، کس کی ہے وہ؟ سرخ یاقوت کی ہے۔ لما دقت الحلقۃ علی الباب ہے، تنت وقالت یا علی یا علی یا علی، یعنی وہ جو زنجیر ہے یاقوت کی، سرخ یاقوت کی، وہ دروازے جنا پر لٹکی ہوئی ہے۔ جب وہ زنجیر جنت کے دروازے سے ٹکراتی ہے تو اس سے آواز نکلتی ہے یا علی یا علی۔ زنجیر بول لے آپ تو بولو کم سے کم یا علی، وہ 3 دفعہ کہتی ہے یا علی۔ پتہ چلا جنت کا مزاج بھی یا علی کہنا، اور جنت والوں کا مزاج بھی یا علی کہنا۔ بھئی آپ یہ بتائیے جب زنجیر دروازے ٹکراتی ہے، اس سے یا آدم کی آواز کیوں نہیں آئی، یا نوح کی آواز کیوں نہیں آئی، یا ابراہیم کی آواز کیوں نہیں آئی، یا علی کی آواز کیوں آئی ہے؟ اس سے آپ اگر سمجھنا چاہیں جوان خاص کر، ان کے جو موبائلوں کی ٹون ہوتی ہے مختلف ہوتی نہیں ہوتی۔ اب یہ پتہ کیسے چلے جوان کا مزاج کیا ہے؟ جیسے موبائل بجا پتہ چل گیا اس کا مزاج کیسا ہے، گانے کی ٹون ہے، نوحے کی ٹون ہے، قرآن کی ٹون ہے، یعنی موبائل کی ٹونیں بتاتی ہے صاحب موبائل کا مزاج کیسا ہے۔ میرا بات نہیں پہنچی آپ تک؟ بھائی اگر آپ دیکھنا یہ چاہتے ہیں اللہ کا مزاج کیسا ہے تو دیکھو جنت سے یا علی کی آواز کیوں آتی ہے۔ یہ جنت سے علی کی آواز کیوں آتی ہے؟ اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے علی علی ہوتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ علی علی ہوتا رہے۔
महीने हो गए खैबर फतह ना हुआ। नबी से कहा पुकारो अली को जो मजर जाइब है। अली ने नबी की आवाज मदीने में सुनी, कंबर तलवार लेके आओ। जनाब कंबर जैसे देर अली पे पहुंचे, देखा फिजा तलवार ले खड़ी है। एक मरतबा कंबर ने फिजा को देखा, फिजा ने कंबर को देखा। फिजा ने कहा कंबर भाई इस पे ताज्जुब कर रहा हूं, मैं तलवार ली क्यों खड़ी हूं? हाँ बहन ताज्जुब तो इसी पर है, तुम्हें कैसे मालूम मैं तलवार लेना आया हूं? ये तुम्हें क्या मालूम मैं तलवार लेने आया हूँ? कंबर पैगंबर की जो आवाज खैबर की घर के बाहर अली ने सुनी, वो घर के अंदर ज़हरा ने सुनी। वही आवाज ज़हरा ने सुनी, तुम्हें तलवार ले खड़ी है कि तुम आने वाले। तलवार को कंबर ने लिया, मौला ने जुल्फकार को लिया, घोड़े पे सवार हुए। कंबर ने कहा मौला बहुत दिन साहब की जंग नहीं देखी, क्या देखना चाहते हो? हाँ। कल लजा में फरज तो थामो। तो मौला खैबर बहुत दूर है, तो मुझे मौला नहीं मानते, करना मानता तो बादशाह ठुकरा के आता, तो लिहाजा लजा में फरज को कंबर ने थामा। कंबर आंखें बंद करो। कंबर ने आंखें बंद की, फौरन का कंबर आंखें खोलो। आंखें बंद की तो मदीना, खोली तो खैबर। और लोगों की जबान में क्योंकि पैगंबर तो रात कह चुके थे लाओ के अंदर आए तन रजुलन कर्रार फर्रार यहिबुल्लाह व रसूलुहु यहिबुल्लाह व रसूलुहु यहकुल्लाह अलैहि। कल मैं ना मुझको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। अल्लाह नबी से मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह नबी से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह उसके हाथों पे फतह करेगा। कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। अब तक जिन्हें अलम मिला था, मैं हदीस का तर्जुमा करो, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। असहाब ने पूरी रात जो अलम की ख्वाहिश में गुजारी, वो पूरी रात बेदार रहने को कहते शब बेदारी। अलम की याद में असहाब शब बेदारी करे तो बिदत नहीं, अज़ादार शब बेदारी करे तो बिदत है। तवज्जो है ना? कहना तो मुझको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा। लोग सोच रहे तो अली तो है नहीं, खैबर से कितनी दूर है मदीना, लिहाजा हमें मिलेगा। तो पता चला तारीख में सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, अज़ान में पैगंबर नमाज पढ़े अपने खेमे से निकले तो देखा साहब जो खड़े हुए थे सब बुलाए और सोच रहे थे शायद हमें मिल जाएगा। बड़े तवील कामत भी थे, एड़ियों पे खड़े होके सर बुलंद करके कि पैगंबर की नजर पड़ जाए हमारे ऊपर, इसलिए खड़े थे। अब सब सोच रहे थे तो अली तो आए नहीं मदीने में, वो तो खैबर में तो नहीं है। इधर पैगंबर ने कहा ना अली, फौरन का लब्बैक या रसूल अल्लाह। अली कहो सरकार हाजिर हूँ। क्या तो लो आलम, अच्छा का कर्रार, कर्रार जो बढ़ बढ़ के हमला करे, गैर फर्रार जो फरार न करे। कर्रार के माने क्या है जी? कर्रार के माने जो बढ़ बढ़ के हमला करे। तो जब कर्रार कह दिया तो गैर फर्रार क्यों कहा? क्यों कर्रार कहते उसको जो बढ़ बढ़ के हमला करे? ये गैर फर्रार कहने की जरूरत क्या थी? गैर के माना नहीं, एक ला के माना नहीं, गैर के माना नहीं, दोनों में फर्क ये, दोनों में फर्क ये, जहां पर तीनों जमानों की नहीं की जाए वहां गैर इस्तेमाल करते रहो, तीनों जमाने की। जैसे बुतों के बारे में कुरान में आया अम्वातुन गैरो अहया, बुत मुर्दा है जिंदा नहीं। तो जब मुर्दा कह दिया ये क्यों का जिंदा नहीं? क्योंकि मुर्दा होता है वो जो जिंदा ना हो। यानी कुरान ने बताया बुत ना माजी में जिंदा थे, ना हाल में जिंदा है, ना मुस्तकबिल में जिंदा होंगे। गैर फर्रार यानी कल अलम उसको दूंगा तो ना कल भागा था ना भागेगा। जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता होगा तो इसका मतलब अब तक जो जा रहे थे उनकी जमानत में रसूल अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत कर रहा होगा। सही तो होगा साहब? ठीक है ना? नींद तो नहीं आ रही? सलवात पढ़ दे इसमें अहले बैत के ऊपर। थोड़ा और आगे आ जाओ, मत ना हो क्योंकि पीछे बिल्कुल जगह नहीं है। सलवात पढ़ते आगे आ जाओ जरा सा।
ताखिर हो जाए माफ कर दीजिएगा मौला का जाकिर समझ के, और थोड़ा जल्दी में खैबर था कि कम वक्त में सुना दूं, मजलिस मुकम्मल हो जाए। अब मेरे अजीजों, जो ये कहा कल अलम उसको दूंगा जो करार गैर फरार होगा, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत कर रहा होगा और अल्लाह उसके हाथों पे फतह करेगा, तो फतह तो उसी का हाथ होगी यदुल्लाह होंगे। अब जब पैगंबर ने अलम दिया, किसे मौला अली को अलमदार बनाया और जनाब दुलदुल पे सवार हुए मौला अली जब जाने लगे तो पैगंबर ने कहा रुको। मौला अली ने ये वाहिद जंग है कि जिसमें मौला अली ने पीछे मुड़ के नहीं देखा पैगंबर कहने से, क्योंकि जंग के लिए निकल चुके थे। जब तक जंग फतह ना हो जाए, जब कहा था ना कब तक लड़ूंगा, जब तक किला फतह ना हो जाए लड़ते रहना। तो पैगंबर ने मौला अली की पुश्त पे दुआ को दम किया। मैं कहूँगा सरकार दुआ तो सीने पे दम होती है, या आपने पुश्त पे दुआ को दम क्यों किया? कहा मुझे अली के बारे में उनसे डरने जो सामने से लड़े, मुझे मुनाफिकों से डरे पीछे से हमला ना कर दे। अब जैसे अली अलम लेके चले, ईसाइयों के उलमा ने देखा एक जवान आ रहा है अलम लिए, पत्थर पे अलम नस्ब किया। अब जो अलम नस्ब किया एक आलिम वाला जब 1400 साल के बाद सितारा फला बुर्ज में जाता है, पत्थर नरम हो जाता है, तो लिहाजा आज सितारा फला बुर्ज में पहुंच गया, नरम हो गया, इसलिए पत्थर पे अलम नस्ब कर दिया। अली ने सुना, पत्थर से अलम को पत्थर से निकाला, फिर नस्ब किया, फिर निकाला, फिर नस्ब किया, फिर निकाला, फिर नस्ब किया, फिर निकाला, फिर नस्ब किया। बता दिया हम कमाल दिखाने में सितारों के मोहताज नहीं होते। जब जैसे सितारे को चुका बुला ले, फिर आलिम ने कहा ये तो कोई और ही है, आज मरहब की खैर नहीं है, तवज्जो करो, आज मरहब की खैर नहीं है। जैसे मेरा मौला मरहब के किले के करीब होता चला गया, किसी ने कहा बहुत बड़ा पहलवान दिख रहा है, मरहब कोई जवान है जो आगे बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा अब तक तो जो सरदार आते थे मेरा नाम सुन के चले जाते थे, शायद मेरी सूरत देख के चला जाएगा। मरहब किले पे जाके खड़ा हो गया, किले की छत पे, और जैसे ही मौला ने मरहब को देखा, मरहब ने कहा आऊं, डांटते हुए गुस्से में आऊं। मौला ने कहा तू ज़हमत न कर, मैं खुद आ रहा हूं, मैं खुद आ रहा हूं। मरहब ने देखा वाकई तो कोई सूरमा है, ये तो बिल्कुल आगे बढ़ता जा रहा है। अब मरहब जो इस जंग में दो खोद सर पे रख के आया, दो धारी तलवार लेकर आ, नेज़े लेकर आती, पूरा लेस जो है वो तलवारों से और नेज़े से और सारे सामान जंगी लेकर आया, घोड़े पे बैठ कर आया और कहा शायद जवान तुझे खबरने में कौन, मैं जल्दी सुन रहा हूं, तुझे खबरने में कौन हो? कहा कौन है तू? कानल लजी सम्मत उम्मी हादरा, अनल्लज़ी पहले मरहब ने रज़िस पढ़ा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मैं वो हूँ मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा। जुमला दे रहा हूँ, यहाँ से आपकी समात के जाने जुमले की आप कदर कितनी करते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद कदर करेंगे। उसने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा, उसने कहा मरहब, अली ने कहा मरहब। जुमला पहुंचा नहीं पहुंचा? उसने कहा मरहब, अली ने कहा मरहब। माशाअल्लाह अगर समय मिला बाद में समझ लेना, ठीक है, वीडियो बन रही है। उसने मरहब कहा, मौला ने कहा मरहब, फिर मेरे मौला ने सुभान अल्लाह सम्मत उम्मी हादरा, मैं भी वो हूं, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। ये भाई जंग है जहां अली ने अपनी मां के ज़रिए तारुफ कराया, वरना हर जंग में कहा ना अली ने भी तालीम, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। इस जंग में मौला ने अपना तारुफ अपनी मां के ज़रिए कराया। क्यों? इसलिए कि नाम हैदर जो है वो फातिमा बिन्त हसन ने रखा। जब मौला के हवाले में लेटे थे, असदार आया और असदर को मौला ने चीरा, तो उस वक्त कहा था जनाब फातिमा बिन्त हसन ने अय्याकल्लाहु या हैदरा, ए मेरे शेर अल्लाह तुझे सलामत रखे। तो इसलिए इस जंग में कहा मैं वो हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, और माँ का नाम इसलिए लिया ताकि मरहब की माँ मरहब को याद आ जाए। मरहब ने ख्वाब देखा था ना कि मुझे शेर फाड़ रहा है, हैदर के माने क्या? फाड़ने वाला शेर। तो उसकी माँ ने कहा था देख तू बहुत बड़ा पहलवान होगा, लेकिन हैदर नाम के सिपाही से लड़ना, वरना वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मरहब की माँ याद आ गई। अभी तो अली ने एक हमला भी नहीं किया, सिर्फ रजस पड़ा, इतने बड़े पहलवान को उसकी माँ याद किया। अब शैतान मरहब जाने लगा, शैतान रास्ते मिले, क्योंकि हजरत इब्लीस जो है हर आदमी को बहकाना चाहता है।
महाराज कहाँ जा रहे हो? कहा मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। कहा क्यों नहीं लड़ोगे? इसका नाम हैदर है। कहे तो बता बेवकूफ, क्या एक नाम का एक इंसान होता है पूरी दुनिया में? क्या जरूरी है वही हैदर हो जिसके मुकाबले तेरी मां ने मना किया था? अब ये मरहब को बहका के मरहब की कज़ा मैदान में लेके आ गया। शैतान की अजीब है। मुसलमान से कहता है जंग के मैदान से भाग, यहूदी से कहा जंग के मैदान में आ। इन दोनों के पीछे पड़ा है। मुसलमान से कहता भाग जाओ, क्या रखा है जान बताओ। मरहब को उसकी बहुत घेर के लगे। मरहब ने कहा हमला करो, हैदर हमला करो। कहा हमला नहीं करते, अगर हमने हमला किया तो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश तुम्हारे दिल में घुट के रह जाएगा, हमला तुम करो। मरहब ने पहले नेज़े से हमला किया, नेज़े खत्म कर दिया मौला ने, तलवार से काटते रहे नेज़े। फिर उसने आखिर में तीर कमान उठाई और तीरों से जो हमला करता रहा, मौला तीर को तलवार से काटते रहे काटते रहे काटते रहे। आखिर तीर उसके तरकश में बचा, मौला ने उस तीर को गायब कर दिया। मरहब ने कहा ये तीर कहाँ गया? ये तीर कहाँ गया? तीर तो सामने जनाब अमीर। ये तीर कहाँ गया? क्या देखना चाहते हो? क्या दिखा दो। मौला ने 2 उंगलियां बुलंद की, क्या देख मरहब इन 2 उंगलियों की जगह। अब जो देखा तीर खैबर की सरजमीन से होता हुआ जंगल की तरफ चला, दरिया की तरफ चला और मगरमच्छ को जाके लग गया। मरहब ने कहा अली ये मगरमच्छ को तीर कैसे लगा? का तुझे पता नहीं मैं कायनात का मौला मुश्किल कुशा हूं। ये मगरमच्छ मछली को हमला कर रहा था। मछली ने कहा या अली तुझसे भी लड़ रहा हूँ और कायनात को भी चला रहा हूँ, कायनात की मदद कर रहा हूँ। अब तो मरहब को समझ जाना चाहिए था कि देखो उसके सामने लड़ना चाहिए, मर जाऊंगा वरना। अब जब तीरों कमान सब खत्म हो गया, अब तलवार बची मरहब के पास। अब तलवार से जो हमला किया, मौला ने तलवार को टकराया, तलवार को रोका और फिर कहा मरहब समय। तलवार चली, पौध कटा, सर कटा, सीना कटा, घोड़ा कटा, जमीन तक पहुंच रही, जिब्रील ने पैरों को बिछा दिया। पर पीछे तलवार रुक गई। जुमला कह तू जहां जा कुफरता कहता रहा, इसमत के पर आया तलवार रुक गई, जमीन को उस समय तक इस अंदाज से तलवार चली। अब जैसे ही मारा फिलनार हुआ, इसके भाई अंतर हारिस, ये 2 भाई थे, पहले ये मरे फिर मरहब मरा, तीनों को अली ने मारा। माती उम्मुल मुशरिकीन समझा रही थी अली के मुकाबले मत जाना, लेकिन नालायक बेटे ना माने, अली के मुकाबले में जाके मर गए। लेकिन उम्मुल मुशरिकीन इतना तो जानती थी अली के मुकाबले में ना जाओ। अब सारे लफ्ज बोलो, उम्मुल मुशरिकीन वसीयत कर रही अली से न लड़ना। और उम्मुल मोमिनीन एक सलवात पढ़ दे अहले बैत। इसका भाई हारिस था, अली ने मारा। हारिस किसका दुश्मन था बताओ? अली का अल्लाह का, अल्लाह का। मारा किसने? अली ने। एक हारिस गदीर में था, एक हारिस गदीर में था जिसने अली की विलायत का इनकार किया, उसे मारा किसने था? अल्लाह ने। यानी तारीख में 2 हारिस नजर आए, एक खैबर में, गदीर में। खैबर में अल्लाह का दुश्मन था, मारा अली ने था। गदीर में अली का दुश्मन था, मारा अल्लाह ने था। क्या बैठे क्या सुनना है? पता चला अली और अल्लाह में ये बात क्या हो गई? अली मेरे दुश्मन को तू मारना, मेरे दुश्मन को मैं मारूंगा। तो लिहाजा अली के दुश्मन अली से कम डरे, अल्लाह से ज्यादा डरे। अल्लाह अली के दुश्मन को छोड़ा जाए। जैसे मारा फिरनार हो गया तो अब किला बंद हो गया, दरवाजा डर के मारे दरवाजे खैबर को बंद कर दिया कि अली ना जाए। अब अली लड़ रहे भी थे, लड़ते लड़ते मौला की सिपर छूट गई। तो अब जो दरवाजा बंद हुआ खैबर का, तो मौला ने बाब खैबर को 2 उंगली को उठाया, जिसे 40 आदमी बंद करते थे, 40 खोलते थे, उठाते नहीं थे।
اٹھانا الگ ہے، بند کرنا الگ ہے. توجہ ہے نا، دروازے کو بچہ بھی کھول دیتا ہے، بند کر دیتا ہے. اتنا بھاری تھا وہ کہ جسے 40 آدمی خالی کھولا کرتے تھے. اس کو مولا نے 2 انگلی پہ اٹھا دیا، اور پھر جب 2 انگلی پہ اس کو اٹھایا، اور انہوں نے کھندک بنا رکھی تھی تاکہ مسلمان جو ہے ایک دم قلعے میں نہ گھس جائے. ٹھیک ہے، اب اس خندق کو کیسے پار کرے مسلمان؟ مانب تو مر گیا، جو مزاج میں لالچ اور مال غنیمت لیے ہوئے تھے وہ کیسے جائے قلعے کے اندر؟ تو مولا نے اپنے ہاتھ پر وہ باب خیبر رکھا اور ادھر مسلمانوں کو اتارنا شروع کیا. مولا خندق میں اتر آئے اور مولا کے ہاتھ پہ خیبر کا دروازہ، دروازے پہ پورا لشکر اسلام، پورا لشکر اسلام دروازے پر. اب علی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ جس ہاتھ پہ خیبر بھی ہو سارے مسلمان بھی ہو، اور مولا ادھر سے ادھر پار کر گیا. اور رسول اللہ مسکرا. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مسکرانے کا وقت ہے. کہ کیوں؟ کہ اگر علی کا ہاتھ ذرا سا یوں ہو جائے تو پورا لشکر اسلام مر جائے، خندق میں گر جائے. تو رسول نے فرمایا اسی لیے تو مسکراتا ہوں کہ جب تم میرے ہوتے ہوئے پولے خندق کو بغیر علی کے پار نہیں کر سکتے تو پولے صراط کو کیا پار کرو؟ میرے ہوتے ہوئے اور حیدر کو نظر بس سے بچائے میرا خدا، قائم ہوا پہ ہے باب خیبر لیے ہوئے. ہوا کے دوست پہ مولا علی کھڑے تھے. اب دیکھیے میرے عزیزوں، خیبر فتح ہو گیا اور لوگوں نے مال غنیمت کو لوٹا. کیونکہ وقت کے اندر چاہ رہا تھا مجلس ختم ہو جائے انشاءاللہ، بس آخر جملہ تاکہ ادھر مجلس میں تاخیر نہ ہو. مال غنیمت کتنا پتہ ہے آپ کو؟ ایک ایک آدمی کے حصے میں اونٹ کی کھال کے برابر سونا ملا، اور مولا کو ڈبل حصہ ملا، ایک لشکر والا ایک فتح والا. اور اسی جنگ خیبر میں پھر حبشے سے جناب جعفر تیار آئے، جنہیں دیکھ کے پیغمبر مسکرائے اور مسکرا کر کہا میں 2 خوشیوں کے درمیان فرق نہیں محسوس کرو، زیادہ خوشی کس میں ہے؟ خیبر کی فتح میں ہے، جعفر کی آمد میں. یعنی اس کا مطلب پیغمبر کی خوشی کا سبب 2 بیٹے بنے تو ابو طالب کے بنے. اب سوچئے میرے عزیزو، وہ خیبر کا دروازہ اتنا سونا ملا. روایت و تاریخ میں ہے کہ مدینے کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے. اور مومنین کہتی ہے کہ خیبر کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے خرما کھایا. علی کی تلوار کے صدقے میں نہ جانے کتنوں کے پیٹ بھرے اور کتنے لوگ غنی بنے. ایک یہ ہوتا ہے جب مولا جنگ پہ جایا کرتے تھے سارے فقیر علی کے دروازے پہ آ جاتے تھے، سارے فقیر، کیونکہ پتا تھا علی فتح کر کے آئیں گے اور سارا مال غنیمت ہمیں دے کے جائیں گے. ان فقیروں کی پرانی عادت تھی آج تک علی کے نام پہ بھیک مانگتے ہیں. ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے. یعنی کسی بھی فرقے کا ہو فقیر بھیک مانگے گا تو علی کے نام پہ. اس سے پوچھے بھائی تو علی کے نام پہ بھیک کیوں مانگتا ہے؟ کام فقیر ضرور ہے لیکن اتنا جانتے ہیں بھیک بھکاریوں کے نام پہ نہیں، امیروں کے نام پہ. فضائل ختم کرنا چاہے جب بات آگے ایک بات اور سن لیجیے. فقیر کا کوفے کا فقیر تھا، علی کے نام پہ بھیک مانگتا تھا. ایک دن ایک تاجر کے پاس سونار کی دکان تھی، اس کے پاس آیا، علی کے نام پہ بھیک دو گے؟ تو اس نے کہا علی کے نام کے علاوہ تو بھیک مانگتا دے دیتا. کہا علی کے نام کے علاوہ تو ساری دکان دے گا ٹھکرا دوں گا. میں بھیک چاہیے تو علی کے نام پہ چاہیے. اس نے نہیں دی، منافق تھا، دشمن علی تھا. اب کوئی آواز دے ہے کوئی جو علی کے نام پہ بھیک دے؟ ایک مومن کے کان میں آواز پہنچی کہ علی کے نام پہ بھیک مانگنے والا ہے. دل نے کہا بھیک دے دے، جذبات نے کہا جان نکال دے علی کے نام پہ. اپنے کانوں سے گوشت وارے اتارے اور اس فقیر کا آواز دیتے ہوئے کہا اے میرے مولا کے نام پہ بھیک مانگنے والے آ جا. وہ آیا، اس نے اپنے سونے گوشت وارے خاتون نے دی کہ جا یہ لے کے چلا جا میرے مولا کے نام پہ. اب اسی سونار کے پاس آ کر بولا کہ تو ایک عورت سے بھی گیا گزرا ہے جس نے علی کے نام پہ مجھے سونے گوشت وارے دے دی. کہ تو میری بیوی کے ہیں. کہ بیوی کے تھے اب نہیں ہے، اب تو مجھے علی کے نام پہ بھیک میں ملے ہیں. اب اس نے خریدا اور آگے گھر آ کے کہا اپنی بیوی سے
وہ گوشت والے کیا ہوئے جو میں نے پہنائے تھے، میں نے تمہیں دیے تھے؟ کہو تو علی کے نام پہ میں نے دے دیے۔ اچھا علی سے اتنی محبت ہے، علی سے اتنی محبت ہے، سونے گوشت والے دے دیے؟ کہ اس سے بھی زیادہ محبت ہے کہ جن ہاتھوں سے تو نے گوشت والے دیے، لا وہ ہاتھ مجھے دے دے علی کے نام پر۔ مومنہ نے ہاتھوں کو بڑھایا، اس منافق نے تلوار کو چلایا، ہاتھ کٹ گئے۔ رات کے سناٹے منافق نے مومنہ کو طلاق دے دی۔ اب یہ عورت گھر سے نکلی، رات کا سناٹا، درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ دو مرد اور بیوی اس کی، بوڑھا اور بڑھیا ادھر سے گزر ہوا ہے۔ دیکھا ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے، کہا بیٹی کیوں رو رہی ہو تم؟ گھر کیوں نہیں جاتی؟ کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے شوہر نے طلاق دے کے مجھے نکال دیا۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم بے اولاد تھے، تو نے ہمیں اولاد دے دی۔ کہا بیٹی چلو گھر، آج سے ہم تمہارے ماں باپ ہیں۔ اسے اپنے گھر لے کے چلے گئے۔ اسی مومنہ جب مصلی بیٹھتی تھی، اس کے چہرے سے نور نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ بہت بڑے تاجر کا گزر ہوا، ادھر سے دیکھا نور نکل رہا ہے۔ اپنے خادم سے کہا پوچھے نور کیسا ہے؟ دق الباب کیا؟ بوڑھے نے دروازہ کھولا، ضعیف انسان نے دروازہ کھولا، کہا نور کیسا؟ کہا میری بیٹی جب مصلی بیٹھتی اس کے چہرے سے نور نکلتا ہے۔ اس نے آ کر بتایا۔ تاجر نے کہا کہ جا کے ہمارا عقد کا پیغام دونوں شادی کر۔ جیسے ضعیف انسان نے سنا عقد کا پیغام، خوش ہو گیا، بیٹی سے کہا بیٹی پتہ ہے شہر کے سب سے بڑے تاجر کے عقد کا پیغام آیا ہے؟ تو اس نے کہا بابا اس نے میرے چہرے کے نور کو تو دیکھ لیا فضاؤں میں، وہ میرے عیب سے ناواقف ہے، اسے نہیں پتا میرے بدن پہ ہاتھ نہیں ہے۔ اسی کا مصلی پہ لیٹی، خواب میں مولا علی کو دیکھا، امام حسن امام حسین کو دیکھا۔ امام حسن امام حسین نے کہا بابا جس عورت نے آپ کی محبت میں ہاتھ کٹا ہے، آج اس کے رشتے کا پیغام آیا ہے، ہاتھ دے دو۔ کو زندہ کرنے والے اپنی کنیز کی لاش رکھ لیجئے۔ مولا نے اشارہ کیا، خواب میں دیکھا میرے ہاتھ آگے، اب جو اٹھی بدن پہ ہاتھ تھے۔ کہا بابا جس مولا کی محبت میں ہاتھ کٹائے تھے اس مولا نے واپس کر دیے۔ اب جو واپس ہوئے، پھر مومنہ کی شادی ہو گئی، گھر میں تھی، پھر کسی نے دروازے سے آواز دی ہے کوئی چولی کے نام پہ بھیک دے۔ مومنہ پھر کاسے میں بھیک لے کے چلی۔ اب جو بھیک لے کے چلی، فقیر کو بھیک دی، فقیر نے جھولی میں بھیک لی، جانے لگا۔ جب جانے لگا تو اس نے روک کر کہا اور جانے والے کیا تو وہ سنار تو نہیں جس نے ایک مومنہ کا ہاتھ کاٹے تھے؟ کہا میں تو وہی ہوں، تو کون ہے؟ کہ جس کے ہاتھ کاٹے تھے میں وہ ہوں۔ میں توجہ فرمائے، جس کا ہاتھ کاٹے تھے میں وہ ہوں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، شور نکلا اور آگر کہا کہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ فقیروں سے باتیں کر رہی ہو آپ؟ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے میرا پہلا شور تھا، میں نے علی کے نام پہ ایک فقیر کو اپنے کان کے گوشوارے دیے تھے، اس نے غصے میں ہاتھ کاٹ کے طلاق دے کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ جیسے اس نے سنا سر سے تاج اتارا، مومنہ قدموں میں رکھے کہا جسے بھیک دی تھی وہ کوئی اور نہیں میں تھا۔ فقیر ہو جاتے ہیں اور حب علی میں فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ ہے علی کے ساتھ، یہ میرا مولا کمال۔ دنیا نے سمجھتے کہ جب خیبر کے مال غنیمت لے کے مولا نے سب فقیروں کو تقسیم کر دیا، گھر پہنچے خالی ہاتھ۔ بی بی زہرا نے کہا ابو الحسن میں نے سنا آپ کو ڈبل حصہ ملا تھا، کہا صحیح سنا بی بی؟ کہ وہ مال تو نظر نہیں آتا، وہ مال نظر نہیں آتا۔ کہا بی بی آپ کے بابا کا صدقہ اتار کے فقیروں میں تقسیم کر دیا، سارا مال آپ کے بابا کا صدقہ اتار کے فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی جس دن مدینے کے گھروں میں اچھے اچھے کھانے بن رہے تھے، علی کے گھر میں فاقہ تھا۔ جس نے فاقے رکھ رکھ کے دین اسلام کو بچایا، اسی کی اولاد کو کربلا میں بھوکا پیاسا مارا۔ یتیم پرور علی جو اپنے قاتل سے بھی اس محبت سے ملے گئے تھے، اس کے سامنے دودھ پیش کیا، مولا نے شربت پیش کیا اور کہا کہ دیکھو اس نے مجھے ضربت مارے، ایک ہی ضربت مارنا،
ایسا کریم مولا، یتیم پرور مولا، بیوہ پرور مولا، اس کی اولاد کو کربلا میں بھوکا پیاسا. آج 8 محرم گزر گئی. اسی علی کے بیٹے عباس کے مسائب عزادارو، عباس بچوں کی ڈھارس ہے، سکینہ کے دل کی آس ہے، زینب کا بھروسہ. علی نے کربلا کے لیے مانگا تھا عباس کو. جب عباس جانے لگے تو بی بی زینب نے یہی جملہ کہا، عباس میرے بھائی یہ سوچ لینا جو آنکھیں تمہاری وجہ سے سوتی تھی اب نہ سوئیں گی وہ آنکھیں، اور جو تمہارے خوف سے جاگے کرتی وہ آرام سے سو. شہزادی بچوں کی پیاس لتش کی آوازیں مجھ سے سنی نہیں جاتی. اب میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا آپ روئیے، نہ، مرضی آپ کو رو یا نہ رو، گریا کرو یا نہ کرو، آپ کی مرضی، آپ جانے بھی زہرا جانے. میں تو چند جملے مسائب کے پڑھ دوں گا، منبر سے اتر جاؤں گا. لیکن یہ سوچ لینا جس بی بی کا پہلو ٹوٹا ہے وہ خالی ہاتھ نہ جائے. وہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتی، وہ تو پرسہ لینے کے لیے. عباس جب آئے مولا اجازت دے دو کہ عباس تم تو میرے لشکر کا علم بتا رہا ہو. مولا وہ لشکر ہی کہاں ہے؟ نہ حبیب ہے، نہ مسلم، نہ سجا، نہ بریر ہے، نہ محب قلبی ہے، نہ حر دلاور ہے، نہ قاسم، نہ اور نہ. عباس تمہاری وجہ سے بڑی نارس ہے. کتنے میں اللہ تش کی آواز آئی، اللہ تش، اللہ تش، پیاس مار ڈالتی. سکینہ کو گود میں لیا، میری بچی اپنے بابا سے اجازت دلا دو. سکینہ نے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی. عباس بہت اچھا راستہ تم نے نکالا، سکینہ کو لے گئے. جاؤ میرے غازی، جاؤ میرے عباس. مولا عباس نے مشق و علم سے باندھا، علی کا شیر فرات میں پہنچا، دریا میں گھوڑا ڈالا. گھوڑے سے بھی کہا میرے اس پہ باوفا تو بھی تو 3 دن کا بھوکا پیاسا پانی پی لے. گھوڑے نے فرات سے منہ کو موڑ کر کہا مولا سکینہ پیاسی. غازی نے پانی مشک میں بھرا، فرات سے خیمے کو رک کیا. عمر سعد مدن نے کہا کہ پانی کا قطرہ بھی خیام حسین تک نہ پہنچے. پورا لشکر یزید سمٹ گیا. غازی پانی لے کے فرات سے خیمے کی طرف جا رہے تھے، ایک ملون نے چھپ کر عباس کا دایا بازو کاٹا. غازی نے علم بائیں بازو میں پکڑا. کچھ دور چلے ایک ملون نے چھپ کر حملہ کیا، بائیں بازو کاٹا. دونوں بازو کٹ گئے. غازی نے علم کو اپنے دانتوں سے دبایا. عزادارو حرملہ دیکھ رہا تھا کہ عباس کی جان اس مشک میں ہے. اس ملون نے مشک کا نشانہ لیا اور مشک سکینہ پہ تیر مارا. مشک چھدی، پانی بہنے لگا. عباس نے وہیں سے اپنے گھوڑے کا فرات کی طرف کیا. پھر اس ملون نے تیر کا نشانہ لیا، تیر ہاتھوں میں لگا. عزادارو جب کوئی سوار ہو اور اس کی آنکھوں میں تنکا بھی گر جائے تو اس سے سواری کی نہیں جاتی. اب جیسے غازی کی آنکھ میں تیر لگا، میرا مولا گھوڑے کی پشت پر بیٹھا، جس کے ہاتھ کٹے ہو وہ تیر کو کیسے نکالے؟ اپنے دونوں زانوں کی طاقت سے تیر کو نکالنا چاہا. عباس نے سر کو جھکایا، ایک ملون آگے بڑھا، سر پہ گرزے گرا. جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہے، مولا سلامت رکھے. بی بی زہرا آپ کے حوصلوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. تو ایک جملہ سن لیجئے گا، یہ مسائب عباس علمدار کے حرم میں ایک ذاکر نے پڑھے کہ عباس کی آنکھوں میں تیر لگا، عباس کے سر پہ گرزے کرا لگا، عباس کے بازو کٹ گئے. پڑھ کر اپنے گھر آیا، بی بی زہرا خان میں آئی اور آ کر کہا اے میرے عباس کے ذاکر، تو نے مسائب میں کمی کر دی. ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑ کر کہا بی بی کوئی روایت غلط
فضیلت پڑھ دی بی میں نے تو یہ پڑھا عباس کے بازو کٹے کہ صحیح پڑھا عباس کے آنکھ میں تیر لگا کہ صحیح پڑھا کہ عباس کے سر میں گرزے گرا لگا یہ بھی صحیح پڑھا تو بی کون سی گستاخی ہوگی کہ تم نے غور نہیں کیا ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہاتھوں کا سہارا میرا عباس جب گھوڑے سے زمین پر آیا منہ کے حسین نے کمر کو تھاما علام انکسرا ظہری عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی عزاداروں بہت گریہ ہو گیا بس آخری جملہ سن لیجئے گا عباس علمدار جس کے بازو کٹ چکے تھے حسین قریب آئے اور اپنے بھائی کے پاس آئے بھائی کا سیر زانوں پہ رکھا حسین آگے عباس کوئی وصیت ہو تو بتاؤ کہ نہیں مولا کوئی خواہش نہیں کرنے بتاؤ عباس مولا ایک خواہش ہے بتاؤ عباس کیا خواہش ہے مولا جب میں دنیا میں آیا تو میں نے سب سے پہلے آپ کو دیکھا آپ کی زیارت کی مولا اب بھی چاہتا ہوں جانے سے پہلے آپ کی زیارت ہو جائے کہتا عباس کون سی چیز مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں کہ مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے ایک آنکھ میں سر کا خون جم گیا ہے مولا کیسے زیارت کروں حسین نے عزاداروں صرف اکبر کے سینے سے برچھی نہیں کھینچی بلکہ عباس کی آنکھوں کا تیر بھی نکالا اب آگے میں نہیں پڑھ سکتا جب تیر نکلا تو کیا ہوا ہوگا عزاداروں حسین نے ایک ہاتھ کا خون عباس سے صاف کیا عباس نے زیارت کی تو حسین نے بھی کہا عباس میری بھی خواہش ہے وہ بھی پورا کر دو مولا کون سی خواہش ہے جس کے بازو کٹ گئے وہ کیا خواہش پوری کرے کہ تم نے بچپن سے لے کے اب تک مجھے آقا کہا ایک مرتبہ بھائی کہہ دو اے میرے مولا اماں نے منع کیا حسین آقا بھائی آگانا کہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ امام ہیں تو لہذا میں کہہ دیتا ہوں ادھر بھائی کہا ادھر عباس کی روح جسم سے پرواز کر گئی حسین کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون حسین نے خون برالا عباس کا لیا خیمے کی طرف چلے بچے سوکھے مشک کوزے لیے کھڑے تھے ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے جیسے سکینہ نے اپنے چچا کا علم دیکھا بچوں کو تسلی دے دی اے بچوں دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی لیکن جب علم قریب آیا تو کیا دیکھا علم تو آ گیا علم دار نہ آیا بچوں نے کوزے سروں سے توڑ دیے بیویوں نے علم کو حلقے میں لیا واہ عباسا واہ محمدہ واہ علیہ سکینہ داڑے مار کے روتی رہی چچا مجھے کیا خبر تھی میرا چچا فرات پہ مارا جائے گا چچا کبھی نہ کہتی پیاس مارے ڈال رہی ہے چچا کبھی التش کی آواز نہ بند کرتی